والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. صدق الله العظيم. کیا بات رضا اس چمنستانی کرن کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول. دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزری، تیرے ہی قدموں میں مرے بے قصو تنہا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کی شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. محبت کے ساتھ سارے لوگ بابا بلند درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا باغ درود لائق احترام واجب التعظیم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامی کی زندت و رونق معزز علماء اہل سنت، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ زور سے کہیے الحمدللہ. شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں. اگر آپ کو خبر ہو جائے کہ پسینہ آنا کتنا ضروری ہے نا زندگی میں، تو آپ لوگ پنکھوں سے بچیں گے. دنیا کی جتنی بھی بیماریاں آج کل پنپ رہی ہیں، اس میں ساری وجوہات کے بعد ایک وجہ کی مشینری ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مربت کو کچل دیتے ہیں آلات. اب اگر یہ گرمی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. تھوڑا سا یہاں کلائمیٹ اس طرح کا ہے کہ پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں اس کی کولر کی. تو خیر ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا بند کر دوں، مگر میری گزارش تھی اگر بند کر دیا جاتا میری تقریر کے دوران تو مجھے بولنے میں آسانی ہو جاتی. یہ کوئی میرا حکم نہیں ہے، میری گزارش تھی. آپ لوگ جو بے ترتیب بیٹھے ہیں، جیسے بہت لوگ ادھر دور کرسیوں پر بیٹھے ہیں، حالانکہ اس طرف بیچ میں جگہ بھی خالی ہے. خیر ہے، آپ جیسے بھی ہیں میں آپ کو ترتیب میں لانے کی کوشش نہیں کروں گا. ہو سکے تو آپ ایک مرتبہ بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ. امام حسن رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ حضور ضروری ہے پسینہ آنا چاہیے، صحت کے لیے سب سے فائدہ مند چیز ہے پسینہ. شوگر سے بچاتا ہے، ہائی بی پی سے بچاتا ہے، آنا چاہیے. امام حسن سے کسی نے پوچھا یہودی نے کہ آپ کے نانا کی حدیث ہے کہ دنیا سجن المومنین ہے و جنت الکافر، کہ یہ مومنین کے لیے قید خانہ ہے اور غیر مسلم کے لیے یہ جنت ہے. تو میں کتنا پریشان رہ رہا ہوں اور آپ کتنے آسانی میں ہیں. تو آپ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں. آپ کے نانا کی یہ حدیث سمجھ نہیں آتی. تو آپ نے فرمایا کہ جو عذاب اللہ نے تیرے لیے تیار کرے ہیں اس کی جھلک بھی تو دیکھ لے تو کہے گا میں جنت میں ہوں، اور جو اللہ نے میرے لیے نعمتیں تیار کی ہیں جنت میں اس کی بھی جھلک تو اگر دیکھ لے تو اتنی ساری آشائشوں کے بعد بھی تو کہے گا کہ حسن ابن علی اس وقت قید ہے. اصل میں ہمارے عادت اس طرح کی ہو گئی ہے کہ
آپ کتنی بھی اچھی بات کہہ دیں مگر بندہ سبحان اللہ تبھی کہے گا جب ایسے کرنے کو کہو بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تقریر تو کروں گا ہی، ہمارے کفیل بھائی بڑے ناراض ہو رہے ہیں، اصل میں یہ سچے انسان ہیں، ہر محنت کرنے والا چاہتا ہے کہ جب وہ محنت کرے تو لوگ اسے سنیں، میں بھی چاہتا ہوں، یہ بھی چاہتا ہے۔ کفیل بھائی بڑے نیک انسان ہیں اور بالخصوص یہ جذباتی ہیں اور جذباتی ہونا ہی ان کی طاقت ہے۔ جس دن یہ اپنے جذبات پہ کنٹرول کریں گے اس دن یہ کفیل انور نہیں ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفیل انور بھائی کو اور بلندی عطا کرے، بہترین نقابت کرتے ہیں، ہر سال اللہ کا فضل ہے مدینہ شریف بھی جاتے ہیں، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، اور عاشق رسول ہے، عاشق اہل بیت ہے۔ میں 2-3 شعر اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں، میں پڑھتا نہیں کہ تھوڑے سے آپ سے میرے کنیکشن مضبوط ہو جائے، کہو تو پڑھ دو۔ ہمارے یہاں جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کو 90 نیکی عطا کرتا ہے۔ آپ کے یہاں 90 نہیں مل رہی ہے کیا؟ کم لگ رہی ہے 90؟ میں بڑھوا دوں گا، میں دعا کر سکتا ہوں کہ 90 کی آپ کی اور بڑھ جائیں۔ میں یہ دعا کروں گا اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، مدینے میں ایک نیکی 50,000 کا برابر ہو۔ زور سے بولو انشاءاللہ۔ میں کبھی پھر شاعری پڑھوں گا چونکہ میرے بعد 2 بڑے بڑے شاعر ہیں، جناب عظمت رضا بھاگلپوری صاحب اور محمد علی فیضی صاحب، 2 لوگ ہیں۔ میں اپنی تقریر یہیں سے شروع کر رہا ہوں، میری ہمت نہیں ہو رہی، بس میں انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا، میں زندہ رہا تو کچھ شعر شاعری کچھ نعت شریف سنا سکتا ہوں۔ اب ان کے حصے کا معاملہ ہے تو میں 5-10 منٹ بھی نہیں پڑھنا چاہتا، اور مجھے وقت کی بڑی اہمیت قدر معلوم ہے۔ ایک بات آپ سے ایسا کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے، یہ میری تمہید بھی ہے، یہیں سے میری تقریر شروع بھی ہو رہی ہے۔ پہلی میری بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہو سکتا ہے آپ سے سوال کرنا، ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہے، ہو سکتا